شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم دن کے پہلے پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم آپ کے پاس آئی، ان کے بدن ننگے تھے، انہوں نے اونی دھاری دار یا عام چادریں پہن رکھی تھی اور وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک زیادہ تر بلکہ سب کے سب مدر قبیلہ کے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فاقہ کے آثار دیکھے تو غم کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں کی نسل سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری کے تعلقات منقطع کرنے سے ڈرو، یقین جانو اللہ تم پر نگران ہے۔ اور سورۃ الحشر کی آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر متنفس دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پس کسی نے دینار صدقہ کیا، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے گندم کا سائے اور کسی نے ایک سائے کھجوریں صدقہ کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی اٹھائے ہوئے آیا، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز آ جاتا، بلکہ عاجز ہی آ گیا۔ پھر لوگ مسلسل آنے لگے، حتیٰ کہ میں نے اناج اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو سونے کی طرح دمکتا ہوا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس کو اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ملتا ہے اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔